اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کاف کے نیچے دو زیر ہیں اور پھر یہ کے ساتھ تشدید لگی ہوئی ہے، تو مل کے پڑھیں گے فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی۔ 40 کے معنی دیکھتے ہیں۔ نہ ہی سورج کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ ہی رات لے جا سکتی ہے سبقت دن پر، اور سب کے سب اپنے مدار میں تیرتے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ آج ہم کریں گے 40 سے لے کر 47، 40 سے لے کر 47 تک کی تلاوت۔ 40 سے 47 سورت ہے 36ویں سورہ یاسین، اور پارہ ہے 23واں ومالی پارے کا نام ہے۔ 23ویں سورت 36واں پارہ، اور آج ہم کریں گے 40 سے 47 تک کی تلاوت۔ آئیے 41 کی آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ وَآيَاتٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے سوار کرایا ان کی نسل کو ایک کشتی پر بھری ہوئی نوح کی۔ نوح علیہ السلام کے تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے نوح علیہ السلام کو ماننے والے ان کے خاندان والوں کو ایک کشتی پر سوار کیا، مویشیوں کو بھی اس پہ سوار کیا جوڑے کی شکل میں، اور ان کو دریا پار کرایا، اور باقی سارے مشرک کافر اور جو بہتان لگاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر اور اللہ کے پیغام کو انکار کرتے تھے، ان کو سب کو تہس نہس کر دیا، غرق کر دیا پانی میں۔ وہ مثال دے رہے ہیں، وہ اس کا اشارہ بتا رہے ہیں، نشانی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور خلق کیا، پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے، یعنی کشتی اور جہازوں کے علاوہ بھی کئی چیزیں پیدا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر چاہیں ہم تو غرق کر دیں ان کو، پھر نہیں ہوگا کوئی فریاد سننے والا ان کی، اور نہ ہی ان کی جان بچائی جا سکے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تباہ و برباد کرنے پر آئیں، کسی کو ختم کرنا چاہیں، غرق کر کے کریں، چاہے ہواؤں سے کریں، چاہے آگ سے کریں، چاہے پانی سے کریں، پھر ان کا کوئی فریاد سننے والا نہیں، ان کی کوئی جان بچانے والا نہیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَّا إِلَٰهِينَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَٰهِينَ، سوائے ہماری رحمت کے جو پار لگاتی ہے اور موقع دیتی ہے فائدہ اٹھانے کا زندگی سے ایک وقت خاص تک۔ اللہ کی رحمت ہے جو پار لگاتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک خاص وقت تک۔ زندگی محدود ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس وقت اس کو حساب کتاب بھی دینا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اپناؤ تقوی، ڈرو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، جو سامنے ہے تمہارے اور جو پیچھے ہے تمہارے، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، تو نہیں دھرتے کان وہ۔ لعلکم ترحمون، بالکل اس پہ توجہ نہیں دیتے، کان نہیں دھرتے کا مطلب توجہ نہیں دیتے۔ 46 آیت نمبر۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے سامنے کوئی نشانی رب کی اس کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی نشانی بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پیغمبر بھیجتا ہے، اپنی نشانیاں بھیجتا ہے، وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے رزق یعنی وسائل تم کو اللہ نے، تو کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کیا کھلائیں ہم ان کو، اگر چاہتا ہے اللہ تو خود کھلا دیتا ہوں ان کو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے وسائل دوسرے لوگوں پر خرچ کریں، ہم کیوں رزق، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلانا چاہتا ہے تو خود کھلا دے ان کو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا خرچ کرنے پر اللہ کے راستے میں۔ کو نہیں ہو تم مگر مبتلا گمراہی میں صاف صاف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو صاف صاف۔ تو اس طرح آج ہم نے 47 نمبر تک کی تلاوت کی۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ یاسین، 36ویں سورت۔ پارہ کون سا ہے؟ 23واں پارہ، ومالی 23واں پارہ ہے۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ تو ابھی ہم 36ویں صورت پر ہیں اور 23ویں پارے پر ہیں۔ تو ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کر قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، حفظ بھی کر سکتے ہیں، دہرا بھی سکتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔